بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سورۃ البقرہ۔ ارشاد باری تعالی ہے مدد مانگو صبر سے اور نماز کے ساتھ۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ درس اور سبق دے رہے ہیں کہ انسان مدد مانگنی چاہیے صبر اور نماز کے ذریعے سے، کیونکہ انسان کے اوپر جب کوئی تکلیف، مصیبت اور دل برداشتہ ہوتا ہے اور مایوس ہوتا ہے تو وہ اس کو کوئی راستہ، اس کو کوئی ایسی جگہ نہیں نظر آ رہی ہوتی کہ جس سے جا کر وہ مدد مانگے، جس سے جا کر اپنا جو مایوسی ہے اس کو ختم کرے، پریشانی جو ہے اس کو ختم کرے، اور تکلیف جو اس کو پہنچی ہوئی ہے اس کا اظہار کر کے اس کو ختم کرے۔ اللہ نے اس کا نسخہ عطا فرما دیا، فرمایا کہ اگر تم غافل ہو جاؤ، اگر تم مایوس ہو جاؤ، پریشانی کوئی ایسی آ جائے تو تمہیں چاہیے تم کہیں اور کی طرف نہ دیکھو بلکہ صبر سے مدد مانگو۔ اور دوسرے نمبر میں فرمایا صبر کے ساتھ پھر نماز سے مدد مانگو۔ یہ دو ایسے راستے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں کہ جب انسان صبر کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، صرف خاموشی اختیار نہیں کرتا بلکہ رب کی رضا پر راضی رہتا ہے، دل کے اندر صبر کرتے ہوئے یہ مصمم اور پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ جو آزمائش آئی ہے، یہ جو میں مایوس ہوا ہوں، پریشان ہوا ہوں، اس کے اندر میرے رب کی کوئی رضا ہے، اس کے اندر میرے لیے کوئی بھلائی ہے، وہ اس چیز پر صبر کرتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز سے مدد مانگتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، شکرانے کے نوافل ادا کرتا ہے، اللہ کے نام کے نوافل پڑھتا ہے، کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرتا، رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے لیے وہ مشکلات کو آسان فرما دیا کرتے ہیں۔ اگر انسان مایوسی کے اندر کسی اور در پہ چلا جائے، مایوسی کے اندر کسی اور سے مدد مانگنا شروع کر دے، ایمان سے بھی جاتا رہے، اللہ کی ناراضگی بھی پھر اس کے اوپر ہوتی چلی جائے۔ تو اسی لیے فرمایا پریشانی کے عالم کے اندر، مایوسی کے عالم کے اندر، جہاں ہر دروازے بند ہو جائیں، سارے راستے ختم ہو جائیں، تو تم نے دو چیزوں سے اللہ سے مدد مانگنی ہے، ایک صبر کرنا ہے اور دوسرا نماز سے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ دیکھیے کہ وہ رب تمہارے لیے کس طرح راستے بنا دیتے ہیں، ان مشکلوں سے نکلنے کے لیے کس طرح آپ کے لیے راستے نکال دیتے ہیں، آپ کی سوچ نہیں ہوگی وہاں سے رب کی مدد آ جائے گی، آپ کا خیال ہی نہیں جائے گا اس طرف، اور رب کی رحمت اور رب کی مدد اس طرف سے تمہیں آ جائے گی۔ تو اس لیے پریشانی کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں بالکل مایوس ہو کر کسی اور طرف نہیں دیکھنا، اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور رب نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے کہ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، میں تمہاری مدد بھی کروں گا، میں تمہارے اوپر رحمت بھی برساؤں گا، برکتیں بھی تم پر نازل کروں گا، اور تمام پریشانیوں سے تمہیں نجات دلا دوں گا۔